بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زمستان کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا، محمد حسین آزاد۔ بات کر لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے ناموں کے بارے میں۔ محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب لاہور میں نظم زمستان پڑھی تھی۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا۔ بات کر لیتے ہیں الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا تھا اور وفات 1917 عیسوی کو میرٹھ میں ہی ہوا تھا۔ سرور جہان آبادی کی پیدائش 1873 عیسوی کو جہان آباد اتر پردیش میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، 1947۔ داخل نصاب مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر میں کل 24 خطوط شامل ہیں۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یاد رہے کہ مالک رام کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر پہلی بار 1947 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ محمد اجمل خان نے جو مرتب کیا تھا وہ مئی 1946 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور جو مالک رام نے مرتب کیا تھا وہ 1947 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد نے شیروانی کو صدیق مکرم سے مخاطب کیا ہے۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد نے شیروانی کو صدیق مکرم سے مخاطب کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے تمام خطوط کس کے نام لکھے ہیں؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ غبار خاطر کے خطوط کو مولانا ابوالکلام آزاد نے پنچ کے خطوط کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ پنچ کے خطوط۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط کو کیا کہا ہے؟ پنچ کے خطوط۔ غبار خاطر کے 18ویں خط میں حکایت بادۂ تریاک اور حکایت زاغ و بلبل کا قصہ بیان کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ایگزام کے حوالے سے۔
غبار خاطر کے 18ویں خط میں حکایت بادۂ تریاک اور حکایت زاغ و بلبل کا قصہ بیان کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے خط نمبر 19 میں چڑیا چیڑے کی کہانی کا بیان کیا ہے۔ خط نمبر 19 میں چڑیا چیڑے کی کہانی کا بیان ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے خط نمبر 15ویں میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے، کیونکہ وہ چائے کے بے حد شوقین تھے۔ ابوالکلام نے خط نمبر 17ویں میں انانیت کے مسئلے پر بحث کی ہے۔ کس کے مسئلے پر بحث کی ہے؟ تو انانیت۔ ابوالکلام آزاد نے خط نمبر 17ویں میں انانیت کے مسئلے پر بحث کی ہے۔ مولانا ابوالکلام نے خط نمبر 5 میں داستان بے ستون و کوہ کن کا قصہ بیان کیا ہے۔ خط نمبر 5 میں داستان بے ستون و کوہ کن کا قصہ بیان کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں 700 اشعار استعمال کیے ہیں۔ کتنے اشعار استعمال کیے ہیں؟ تو 700 اشعار۔ مولانا نے غبار خاطر کے خطوط میں 700 اشعار استعمال کیے ہیں۔ غبار خاطر میں سب سے زیادہ اشعار ملا اسد اللہ خان غالب کے ابوالکلام نے لکھے ہیں۔ غبار خاطر کے 2 خطوط خط نمبر 12 اور خط نمبر 13 میں ابوالکلام آزاد نے خدا کی ہستی پر بحث کی ہے۔ خط نمبر 12 اور خط نمبر 13 میں ابوالکلام آزاد نے خدا کی ہستی پر بحث کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 عیسوی کو مکہ میں ہوا تھا اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں۔ پیدائش 1888 عیسوی کو مکہ میں ہوا تھا اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، عادل شاہی سلطنت کا دوسرا حکمران کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے والا، اسماعیل عادل شاہ۔ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا حکمران اسماعیل عادل شاہ تھا۔ بیجاپور عادل شاہی عہد 1490 سے 1686 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ اس سلطنت میں کل 9 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ کتنے بادشاہوں نے حکومت کی ہے؟ تو 9۔ پہلا یوسف عادل شاہ ہیں۔ یوسف عادل شاہ کو عادل شاہی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ بیجاپور کی کس بادشاہ کو سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے تو یاد رہے یوسف عادل شاہ کو۔ یوسف عادل شاہ کو عادل شاہی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اسماعیل عادل شاہ۔ اسماعیل عادل شاہ فارسی میں شعر کہتا تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ تیسرا ابراہیم عادل شاہ اول۔ چوتھا علی عادل شاہ اول۔ پانچواں ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بیجاپور سلطنت کے کس بادشاہ کو جگت گرو کہا جاتا ہے تو یاد رہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو
जगत गुरु भी कहा जाता है और ये 5वां बादशाह हैं बीजापुर सल्तनत के। छठा हैं मोहम्मद आदिल शाह, 7वां अली आदिल शाह सानी और 8वां सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। 9वां हैं सिकंदर आदिल शाह जो आदिल शाही दौर का आखिरी बादशाह है। ये भी कहीं पूछा जा सकता है कि सल्तनत बीजापुर के आखिरी बादशाह का क्या नाम है, तो सिकंदर आदिल शाह। अगला सवाल है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, हसन शौक़ी फ़तहनामा नज़ाम शाह। अब इसे मिला लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ रुस्तमी का कौन सा मसनवी है? रुस्तमी का मसनवी है खावरनामा, सनाती का क़िस्सा-ए बेनज़ीर और ये मुल्क खुशनूद का चंद्र बदन महियार नहीं है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद मुक़ीम मुक़ीमी का है। चंद्र बदन व महियार मिर्ज़ा मोहम्मद मुक़ीम मुक़ीमी की मसनवी है। फ़तहनामा नज़ाम शाह यह हसन शौक़ी की रिज़मिया मसनवी है। मेज़बानी नामा 1633 यह भी इश्किया मसनवी है जिसे डॉक्टर जमील जालिबी ने मुरत्तब किया है। मेज़बानी नामा को डॉक्टर जमील जालिबी ने मुरत्तब किया है। फ़तहनामा नज़ाम शाह और मेज़बानी नामा यह दोनों मसनवियाँ हसन शौक़ी की मसनवी है। फ़तहनामा नज़ाम शाह रिज़मिया मसनवी है और मेज़बानी नामा इश्किया मसनवी है। रिज़मिया किसे कहते हैं? जो जंग की जिसमें बात की जाए, और इश्किया मसनी जो बज़्म में बात की जाती है। खावरनामा 1649 खावरनामा कमाल ख़ान रुस्तमी की उर्दू की सबसे तवील मसनवी है जिसमें 24,000 अशार हैं और 222 उन्वानात पर मुश्तमिल है। यह मसनवी जिसमें 24,000 अशार हैं और 222 उन्वानात हैं। इस मसनवी को शेख चांद हुसैन ने 1968 ईस्वी में मुरत्तब किया था और इसे रुस्तमी ने मलिका खदीजा सुल्तान की फरमाइश पर फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया। क़िस्सा-ए बेनज़ीर 1645 क़िस्सा-ए बेनज़ीर 1645 यह सैयद हसन शाह मुहियुद्दीन सनाती की मसनवी है। गुलदस्ता-ए इश्क़ भी सैयद हसन शाह मुहियुद्दीन सनाती की मसनवी है। गुलदस्ता-ए इश्क़ मसनवी को सैयदा जाफ़र ने 2003 ईस्वी में मुरत्तब किया था। मलिक खुशनूद की मसनवियाँ मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहिश्त, जन्नत संगार 1646 इस मसनवी को सैयदा जाफ़र ने तरतीब दिया है। मलिक खुशनूद ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की फरमाइश पर अमीर खुसरो की हश्त बहिश्त का मंजूम तर्जमा जन्नत संगार के नाम से किया था। अगला सवाल है मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असली हैसियत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्कासा, बी वाला इसका सही जवाब होगा। कुतुब मुश्तरी गोलकंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी है।
اس مثنوی کو ملا اسداللہ وجہی نے 1609 عیسوی مطابق 1018 ہجری میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ مثنوی کتب مشتری کو ملا اسداللہ وجہی نے 1609 عیسوی میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ ملا وجہی نے اس مثنوی کو 12 دن میں لکھا تھا اور اس مثنوی کے کردار بھی 12 ہیں۔ مولوی عبدالحق نے کتب مشتری کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا 1938 یا 39 عیسوی میں اور انجمن ترقی اردو سے شائع کرایا تھا۔ کتب مشتری کو مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے مرتب کیا تھا اور 1938 یا 39 عیسوی میں انجمن ترقی اردو سے شائع کرایا تھا۔ مثنوی کتب مشتری کے کردار سیاروں کے نام پر ہے۔ مثنوی کتب مشتری میں 159 عنوانات، 7 غزلیں اور 8 رباعی ہیں۔ مثنوی کتب مشتری میں 159 عنوانات، 7 غزلیں اور 8 رباعی ہیں۔ کتب مشتری کے ایک عنوان در شرح شعر گویت کے نام سے بہت مشہور ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے اکثر۔ کتب مشتری میں قصے کے درمیان کئی غزلیں اور رباعیاں بھی ہیں۔ یہ غزل قطب شاہ اور مشتری کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ غزلیں ہندی گیتوں کے رنگ میں ہیں۔ کتب مشتری کے کرداروں کے نام: ابراہیم قطب شاہ جو کہ ہیرو کے والد ہیں، محمد قلی قطب شاہ جو ہیرو ہے، مشتری یہ کتب مشتری میں ہیروئن ہے جو اس مثنوی میں بنگالے کی شہزادی ہے، زہرہ جو حضرت داؤد سے زیادہ خوشولہان ہے، مشتری کی بہن ہے اور ساتھ ہی مریخ خان کی محبوبہ ہے۔ مریخ خان حلب کے بادشاہ شاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ مریخ خان کس کا بیٹا ہے؟ تو اسد خان کا۔ عطارد جو اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور ہیرو کا رازدار اور مشیر ہے۔ اسد خان حلب کے بادشاہ کا وزیر اور مریخ خان کا باپ ہے۔ میروان مشتری کی دائی اور رازدار ہے۔ شاہ سرطان یہ بھی حلب کا بادشاہ ہے۔ شاہ سرطان کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو حلب کا۔ مہتاب پری جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سلکھن پری مہتاب پری کی کنیز اور رازدار ہے اور وہ مہتاب پری کی خدمت میں ستارہ بن کر گھومتی رہتی ہے۔ راکشس جس کی قید میں مریخ خان تھا۔ شہزادہ اور عطارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ شہزادہ نے مہتاب پری کو اپنے انگوٹھی نشانی کے طور پر دی تھی۔ شہزادہ نے مہتاب پری کو اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی تھی۔ مشتری عطارد کے ساتھ اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے سے ملنے گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانے حیات میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سلطان محمد قطب شاہ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔
شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں 1625 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں 1625 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ اس مثنوی میں 2000 اشعار ہیں۔ اگلا سوال ہے، نصرتی کا سال وفات کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے والا 1674۔ نصرتی کا اصل نام محمد نصرت تھا اور تخلص نصرتی ملا نصرتی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا آبائی پیشہ سپہ گری تھا۔ محمد نصرت نصرتی 1600 عیسوی کو کرناٹک میں پیدا ہوا تھا۔ محمد نصرت نصرتی 1600 عیسوی کو کرناٹک میں پیدا ہوئے اور وفات 1674 عیسوی کو ہوا تھا۔ نصیر الدین ہاشمی نے نصرتی کی تاریخ وفات نصرتی شہیدہ نکالی ہے۔ نصرتی کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ پہلا محمد عادل شاہ، دوسرا علی عادل شاہ ثانی، تیسرا سکندر عادل شاہ۔ نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ پہلا محمد عادل شاہ، دوسرا علی عادل شاہ ثانی، تیسرا سکندر عادل شاہ۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا، یعنی دوسرا جو بادشاہ تھا علی عادل شاہ ثانی، نصرتی ان کا درباری شاعر تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے نصرتی کو ملک الشعراء ہند سے سرفراز کیا تھا۔ نصرتی نے گلشن عشق، یعنی عشقیہ مثنوی، گلشن عشق عشقیہ مثنوی ہے، نصرتی نے گلشن عشق 1657 عیسوی میں لکھی تھی۔ رزمیہ مثنوی علی نامہ 1665 میں لکھی تھی۔ نصرتی نے رزمیہ مثنوی علی نامہ کو 1665 عیسوی میں لکھی تھی۔ تاریخ اسکندری، نصرتی نے تاریخ اسکندری کو 1672 عیسوی میں لکھی۔ نصرتی نے ایک دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ اگلا سوال ہے، منوہر اور مد مالتی کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا گلشن عشق۔ گلشن عشق محمد نصرتی کی عشقیہ مثنوی ہے، جو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا، جو 1657 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی میں منوہر اور مد مالتی کی داستان عشق بیان کیا گیا ہے۔ گلشن عشق ملا نصرتی کی طبع ذات مثنوی نہیں ہیں، بلکہ شیخ مجھن کے ہندی نظم سے ماخوذ ہے۔ گلشن عشق ملا نصرتی کی طبع ذات مثنوی نہیں ہیں، بلکہ شیخ مجھن کے ہندی نظم سے ماخوذ ہے۔ ملا نصرتی نے اس مثنوی کو ابن عبد الصمد کی فرمائش پر لکھی تھی۔
ملا نصرتی نے گلشن عشق کو ابن عبد الصمد کی فرمائش پر لکھی تھی۔ گلشن عشق کو سید محمد نے مرتب کیا ہے۔ گلشن عشق کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو سید محمد نے مرتب کیا ہے۔ مثنوی گلشن عشق کے عنوانات شعر سے قائم کیے گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دکنی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے والا مرہٹی۔ دکنی نے سب سے زیادہ مرہٹی زبان سے اثر قبول کیا ہے۔ تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد شروع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے صحیح جوڑ کی صحیح زمانی ترتیب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، پہلے نظامی، اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ، پھر ابن نشادی، اس کے بعد ولی دکنی۔ اب ان کے بارے میں مختصر بات کر لیتے ہیں۔ فخر الدین نظامی نے، یہاں فخر الدین نہیں ہوتا ہے، فخر الدین ہوتا ہے۔ فخر الدین نظامی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو احمد شاہ بہمنی کے زمانے میں تخلیق کیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ باضابطہ طور پر اردو کا پہلا مثنوی قرار دیا جاتا ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی طبع زاد مثنوی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو فخر الدین نظامی نے 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصہ میں تصنیف کیا تھا۔ جمیل جالبی نے اس مثنوی کا انتساب بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا مشہور مقولہ حق بحقدار سید درج کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا مشہور مقولہ حق بحقدار سید درج کیا ہے۔ جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کا زمانہ 1580 سے لے کر 1611 عیسوی تک کا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ابن نشاطی کا شاہکار مثنوی پھول بن ہے۔ ابن نشاطی کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا اور والد کا نام شیخ فخر الدین۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کا باشندہ اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ابن نشاطی کے نام کے ساتھ شیخ المشائخ لگایا جاتا ہے۔ ابن نشاطی نے مثنوی پھول بن 1655 عیسوی میں تصنیف کی تھی۔ مثنوی پھول بن احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساطن الانس سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بن احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساطن الانس سے ماخوذ ہے۔
یہ مثنوی قصہ در قصہ کی تکنیک میں ہے۔ پھول بن میں 39 صنعتیں ہیں۔ مثنوی پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار ہیں۔ ولی دکنی پہلا شاعر ہے جس نے اردو اور دکنی زبان کی آمیزش سے ایک نیا انداز دیا جو کہ شمالی ہندوستان میں کافی مقبول ہوئی۔ ولی دکنی پہلا شاعر ہے جس نے اردو اور دکنی زبان کی آمیزش سے ایک نیا انداز دیا جو کہ شمالی ہندوستان میں کافی مقبول ہوئی۔ ولی دکنی کا اصل نام ولی محمد تھا اور تخلص ولی، لقب شمش الدین تھا۔ ولی کی پیدائش 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوا تھا اور وفات 1720 سے 1725 عیسوی کے درمیان احمد آباد میں۔ ان کے پیدائش اور وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے سلسلہ روز و شب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا صالحہ عابد حسین۔ سلسلہ روز و شب صالحہ عابد حسین کی خود نوشت ہے جس میں 25 ابواب ہیں۔ خود نوشت سلسلہ روز و شب کی اشاعت 1984 عیسوی میں ہوئی تھی۔ صالحہ عابد حسین کی پیدائش 1973 عیسوی کو ہوا تھا اور وفات 1988 عیسوی میں۔ صالحہ عابد حسین اردو زبان کی معروف افسانہ نگار، ناول نگار، سفر نامہ نگار اور ڈرامہ نگار ہیں۔ زیر تبصرہ صالحہ عابد حسین کی ناول اپنی صلیب ہے جو کافی مشہور ہے۔ صالحہ عابد حسین نے الطاف حسین حالی کی سوانح عمری یادگار حالی کے نام سے لکھا تھا۔ صالحہ عابد حسین نے الطاف حسین حالی کی سوانح عمری یادگار حالی کے نام سے لکھا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کے ترسیلی امکانات اور اس کے ابلاغی قوتوں کا احساس کس نے دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپشن میں دیے گئے ناموں کے مختصر تعریف کر لیتے ہیں۔ الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوا تھا اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے نثر و شاعری میں کئی تبدیلیاں کی۔ سر سید نے تصنع و بناوٹ جیسی تحریروں کو خارج کر کے آسان اور سادہ نثر میں مضامین لکھا۔ مضامین سر سید اس کی بہترین مثال ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1858 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا اور والدہ کا عزیز النساء بیگم۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مضمون ترقی علم انشاء کے مصنف کا کیا نام ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، سر سید احمد خان۔ ترقی علم انشاء مضامین سر سید میں شامل ہے۔ ترقی علم انشاء مضامین سر سید میں شامل ہے۔ مضامین سر سید پہلی بار تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا اور یہ مغربی مضمون بیکن کے طرز پر لکھا گیا ہے۔ مضامین سر سید پہلی بار تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا اور یہ مغربی مضمون بیکن کے طرز پر لکھا گیا۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی، یہ قول کس کا ہے؟ آورد کہتے ہیں بناوٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی سوانحی تصنیف حیات جاوید 1901 عیسوی میں لکھی۔ الطاف حسین حالی کا مشہور قول ہے سر سید کے تعلق سے کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ موسٹ امپورٹنٹ قول ہے یہ۔ الطاف حسین حالی کا یہ قول ہے کہ سر سید کے تعلق سے ہے، پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں بقول علامہ شبلی نعمانی۔ اگلا سوال ہے، حضرت ناصح سے کہہ دو کہ اب کیا کیجئے۔ حضرت ناصح سے کہہ دو کہ اب کیا کیجئے، دل جو تھا بندہ خدا کا تھا سو بتوں کا ہو گیا۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حشو ملی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حشو ملی اسے کہتے ہیں جس میں ایسے زائد الفاظ جو حسن کلام میں اضافہ کا موجب ہو۔ حشو کے لغوی معنی ٹھونسنے کے ہیں، لیکن علم الکلام کی اصطلاح میں اس زائد لفظ کو کہا جاتا ہے جو عبارت کے معنی میں کوئی اضافہ نہ کرے اور جس کے حذف کرنے سے عبارت کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے، بلکہ حشو کو نکالنے سے کلام کی خوبی اور حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حشو کے بجائے حشو و زائد کی اصطلاح بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ عملی طور پر ان دونوں اصطلاحات سے ایک ہی بات مراد ہے، جیسے کیوں نہ ہو چشم بتاں محو تغافل کیوں نہ ہو، یعنی اس بیمار کو نظارے کا پرہیز ہے۔ پہلے مصرے میں کیوں نہ ہو زائد ہے، لیکن شعر کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ شعر کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں صنعت ترسی کے بارے میں۔ صنعت ترسی یہ ایسی صنعت ہے جس میں شعر کے دونوں مصروں کے تمام ارکان باہم ہم وزن و ہم سمیع ہوں۔ عموماً مجمع کو نثر کی صنعت میں شمار کیا جاتا ہے۔
یا ایسے الفاظ جن کی آخری آوازیں ایک جیسی ہوں، جیسے یار غار، انکار، افکار وغیرہ. جیسے باصر ہیں یا بصیر ہیں اہل وفا ہیں، یا قادر ہیں یا قدیر ہیں اہل سخا ہیں. یا اگلا سوال ہے، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خاری میں کٹی. اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی والا، اشتقاق. اب بات کر لیتے ہیں اشتقاق کے بارے میں. اشتقاق شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیا جائے جو حروف میں ترتیب اور معنی میں موافقت پائی جائے اور اصل لفظ کی ترتیب بھی قائم رہے. جیسے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تجنیس اسے کہتے ہیں جو دو لفظ صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں. جیسے بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجاہ نے جال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ پیدال. رد العجز دوسرے مصرے کے دوسرے ٹکڑے کی تکرار کو کہتے ہیں. جیسے خط نامہ بر کو پھیر دیا اور یہ کہنا کہ ہم نے جان لیا مدعائے خط. اگلا سوال ہے، جدلیاتی مادیت کس دبستان تنقید کی پہچان ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، مارکسی. مارکسی تنقید کارل مارکس کی تھیوری پر مبنی ہے. مارکسی تنقید میں محنت کش، غریب، استحصال شدہ اور لاچار لوگوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. مارکسی تنقید میں محنت کش، غریب، استحصال شدہ اور لاچار لوگوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. مارکسی تنقید ادب میں اجتماعی زندگی کو پیش کرتا ہے. مارکسی تنقید ادب میں اجتماعی زندگی کو پیش کرتا ہے. مارکسی تنقید کو ترقی پسند تنقید بھی کہا جاتا ہے. مارکسی تنقید یا ترقی پسند ناقد مندرجہ ذیل ہیں. اختر حسین رائے پوری، مضمون ادب اور زندگی، ادب اور انقلاب، ان کا کتاب ہے. اختر حسین رائے پوری کا مضمون ادب اور زندگی اور ادب اور انقلاب. سجاد ظہیر کی کتاب اردو کی جدید انقلابی شاعری، یہ بھی مضمون کا کتاب ہے. اردو کی جدید انقلابی شاعری، یہ سجاد ظہیر کا کتاب ہے. سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں. ڈاکٹر عبدالعلیم کا کتاب اردو ادب کے رجحانات. مجنوں گورکھ پوری کی کتابیں تنقیدی حاشیے، تاریخ جمالیات، غزل سرا، غالب شخص اور شاعر اقبال، نکات مجنوں. احتشام حسین کا یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، ادب اور سماج. اسے آپ لوگ بالکل یاد رکھیں گے، موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ.
ممتاز حسین کا کتاب ماضی کے ادب عالیہ سے متعلق، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سبھی ترقی پسند ناقد ہیں۔ اختر حسین رائے پوری کا کتاب افادی ادب ادبی ڈائری۔ ڈاکٹر محمد حسن، یہ بھی ترقی پسند نقاد ہیں، ان کا کتاب ادبی تنقید اور مارکسی تنقید۔ ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی، نئی علامت نگاری۔ ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی کی کتاب نئی علامت نگاری، تنقید اور عصری آگہی، آگہی نہیں ہوگا آگہی ہوگا۔ اردو مرثیے کی سماجیات، یہ تینوں کتابیں ترقی پسند نقاد ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی کی ہے۔ ترقی پسند نقاد محمد علی صدیقی کی کتاب نشانات، اشارات، جہات، توازن، کروچے کی سرگزشت۔ سید احمد خان اور جدت پسندی، تلاش اقبال، موسٹ امپورٹنٹ یہ کتاب ہے۔ عزیز احمد ترقی پسند نقاد ہیں، ان کی کتاب ترقی پسند ادب اور اقبال ایک نئی تشکیل۔ عزیز احمد کی کتابیں ترقی پسند ادب اور اقبال ایک نئی تشکیل۔ ترقی پسند نقاد مجتبی حسین کی کتاب ادب و آگہی، ادب و آگہی ایک اور تھا، ہاں یہ ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی کی کتاب تھا تنقید اور عصری آگہی۔ ادب و آگہی مجتبی حسین کی کتاب ہے۔ ترقی پسند نقاد ڈاکٹر قمر رئیس کی تنقیدی کتاب تنقیدی تناظر، تنقیدی تناظر ڈاکٹر قمر رئیس کی کتاب ہے۔ شارب ردیلوی، یہ بھی ترقی پسند نقاد ہیں، ان کی کتابیں تنقیدی مباحث، مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر، مطالعہ ولی، افکار سودا، جگر فن اور شخصیت۔ اگلا سوال ہے، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم، درج بالا شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب بات کر لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے ناموں کے بارے میں۔ مرزا محمد رفیع سودا، ان کی پیدائش 1712 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ امام بخش ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1878 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوا تھا اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ غالب کی پیدائش آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، 1897 عیسوی کو آگرہ میں اور وفات 1797 عیسوی کو آگرہ میں اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ اگلا سوال ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، عربی۔ غزل کے مختصر تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ غزل قصیدے کے بطن سے نکلا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ غزل کا لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ اعجاز و اختصار غزل کی خصوصیت ہے۔ آج کا آخری سوال ہے،
ناسخ کی غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال۔ ناسخ کی غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال ہے۔ ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ناسخ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ امام بخش ناسخ کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ ناسخ نے زبان کی اصلاح کے لیے کئی سارے اقدامات اٹھائے۔ ان کا اصل نام شیخ امام بخش تھا اور ناسخ تخلص کرتے تھے۔ ناسخ کے کل 4 دیوان ہیں۔ غالب نے ناسخ کے رنگ سخن کو طرز جدید کہا تھا۔ غالب نے ناسخ کے رنگ سخن کو طرز جدید کہا تھا۔ ناسخ کے شاگردوں کی تعداد 103 بتائی جاتی ہیں، جن میں آغا حسن امانت، علی اوست رشک، محمد رضا برق اور امداد علی مہر وغیرہ ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔